السلام علیکم ویورز، انفو استاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر، آپ کا دوست، آپ کا بھائی ممتاز رفیق، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہدایات شیئر کروں گا جو کہ کل جو اے ایس ایف کا ٹیسٹ ہے، یعنی کل ہے، پرسوں ہے یا ترسوں ہے، جس ڈیٹ کو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے، تو اس میں آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک واچ کیجیے گا، کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی، کیونکہ ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کو فیل کروانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر لی ہوگی اور دعا گو ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے اپنی رول نمبر سلپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اے ایس ایف کی ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی۔ جیسے آپ رول نمبر سلپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ اپنے سامنے اوپن کر لیں۔ جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ایک رول نمبر سلپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ یہاں پر آپ نے اپنی فوٹوگراف اٹیچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ نے اپنی فوٹوگراف ضرور اٹیچ کرنی ہے۔ یہ جو سیکشن بنا ہوا ہے اس کا فوٹوگراف کا، تو یہاں پر آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز پکچر لگا لینی ہے جاتے وقت، یا جانے سے پہلے ہی لگا لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ اور اس رول نمبر سلپ پر یہاں پر نیچے ضروری ہدایات دی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان ہدایات کو پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے پہلے امتحانی مرکز پر تشریف لے جانا ہے۔ وہ 2 گھنٹے پہلے اس لیے انہوں نے بولا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کی جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، آپ کو اپنی سیٹ فائنڈ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا، تو تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیلے نہ ہو اور آپ مقررہ وقت پر اپنے ٹیسٹ کو شروع کر سکیں، اپنی جو آپ کی سیٹ ہے وہ فائنڈ کر سکیں، اس لیے انہوں نے 2 گھنٹے پہلے کا بولا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سینٹر آپ کے قریب ہے اور آپ نے پہلے اس کو وزٹ کیا ہے 1 دن پہلے، تو آپ کو سچویشن کا اندازہ ہوگا، تو آپ 1 گھنٹے پہلے بھی تشریف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات ہے، آپ نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی سے آپ اپنے پاکٹ میں رکھ لیں جو صبح آپ نے جس ڈریس میں جانا ہوگا، ٹھیک ہے، اوریجنل شناختی کارڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے نیلا کالا بال پوائنٹ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر مارکر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ بال پوائنٹ کا استعمال کیجئے گا آنسر شیٹ پر، کیونکہ مارکر کا جب استعمال کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کی جو انک ہے وہ اس جو پیپر ہے، آنسر شیٹ ہے، اس کے دوسری جانب پہ نکل آئے، یا اس کا امپریشن خراب ہو جائے، اس کی انک پھیل جائے اور آپ کی جو آنسر شیٹ ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیلا یا بلیک بال پوائنٹ اپنے ساتھ لے جائیں، اور امتحانی گتا جس کو کلپ بورڈ کہتے ہیں وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ کو آنسر فل کرتے وقت آنسر شیٹ اس پہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی اپنا کلپ بورڈ ہوگا تو پیپر کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں لے کے جائیں گے اور سلپ آپ کے پاس نہیں ہوگی، یہ رول نمبر سلپ، تو آپ کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، یا اگر آپ دیر سے پہنچے تب بھی آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ ان باتوں کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ جو امپورٹنٹ انسٹرکشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے موبائل فون نہیں لے کے جانا، کیلکولیٹر یا کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس یا بیگ وغیرہ امتحانی مرکز میں نہیں لے کے جانا۔ اچھا، کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوں گے جو دوسرے سٹی سے وہ جائیں گے ٹیسٹ دینے، یا دور سے آئیں گے، تو ان کے پاس ظاہر ہے موبائل فون تو وہ گھر نہیں رکھ کے جا سکتے، اطلاع دینی ہوتی ہے گھر والوں کو، تو وہ موبائل لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے پھر ٹائم سے بہت پہلے پہنچنا ہے تاکہ آپ موبائل وہاں پر جمع کروا سکیں۔ وہاں پر اکثر ٹیسٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کلیکشن پوائنٹ بنائے ہوتے ہیں انہوں نے موبائل، اور وہ آپ سے تھوڑی سی فیس لے کے، چارجز لے کے، 50-100 روپے لے کے آپ کا موبائل فون رکھ لیتے ہیں اور واپسی پر آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ قریب سے ہیں، آپ کا سینٹر قریب ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ موبائل فون گھر پہ ہی رکھ کے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو موبائل فون گم ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کچھ انسٹرکشن، اس کے جو پیپر ہیں اس کے فل کرنے کے حوالے سے، آنسر شیٹ یعنی جوابی کاپی کو فل کرنے کے حوالے سے ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں، وہ کینڈیڈیٹ جو فرسٹ ٹائم
پیپر کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پیپر کیسے فل کرنا ہے اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آبجیکٹیو ٹائپ کا پیپر ہوگا معروضی، جس میں آپشن ہوں گے 4، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور دوسری بات، یہ جو امتحانی جو آنسر شیٹ ہے یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے چیک کی جاتی ہے، OMR آنسر شیٹ یہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے آنسر فل کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے. کیسے آپ آنسر فل کریں گے؟ یہاں پر انہوں نے سیمپل کے طور پہ نمونہ دکھایا ہوا ہے کہ جو سرکل ہوں گے، 4 آپشن ہوں گے ABCD، اس گول گول دائرے بنے ہوں گے، ان دائروں کو آپ نے پراپرلی یا نیلے پین سے بال پوائنٹ سے یا بلیک بال پوائنٹ سے اس طرح فل کرنا ہے. بالکل جی اس طرح، یہ جس طرح میں نے یہاں پر آپ کو دکھا دیا ہے. اور دوسری کسی قسم کی آپ نے اوور رائٹنگ نہیں کرنی، کوئی آپ نے جب تک آپ کو یقین نہ ہو آپ کو یہ آنسر میں نے فل کرنا ہے اس ٹائم تک اپنا جو بال پوائنٹ ہے وہ اوپر رکھیے گا. ٹھیک ہے، اپنے جو آنسر شیٹ سے، کیونکہ اگر آپ کا ڈاٹ بھی لگ جاتا ہے چھوٹا موٹا کسی دائرے میں تو وہ آپ کا آنسر جو ہے وہ رانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کا ڈاٹ کسی ایسے آپشن پہ لگ گیا جو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا تو آپ اس کو سوال کو مس کر دیں گے، یعنی اس کو لوز کر دیں گے. انک ریموور وغیرہ وہ تو آپ کر نہیں سکتے، کریں گے تو وہ OMR شیٹ ہوتی ہے خراب ہو جائے گی اور آپ کا پیپر مسترد ہو جائے گا. اینڈ یہاں پر دیکھیں اپنے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے پیپر کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیپر کوڈ یعنی 4 قسم کے آپ کو پیپر کوڈ ہوتے ہیں، پیپر کے ریڈ، گرین، بلو، وائٹ. تو آپ نے جون سا آپ کو پیپر کوڈ یعنی جس پیپر ہوگا جس کلر کا تو وہ آپ نے فل کرنا ہے اس دائرے میں. ٹھیک ہے، گرین کے نیچے دیکھیں یہ G ہوگا اور اس کو آپ نے فل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بلو کلر کا پیپر ہے تو آپ نے یہ B والے سرکل کو بلو کے نیچے جو ہے اس کو فل کرنا ہے. اس طرح سے جو بھی آپ کے پاس پیپر کوڈ ہوگا تو اس سے ریلیٹیولی آپ نے خانے کو فل کر لینا ہے. اسی طریقے سے جینڈر آپ نے اپنی سلیکٹ کر لینی ہے. سلیکٹ نہیں مطلب ہے کہ اس کو فل کرنا ہے جینڈر کے سامنے جو سرکل ہے. ریلیجن کے سامنے سرکل کو فل کرنا ہے پراپرلی، اور ڈومیسائل آپ کا کس صوبے کا ہے وہ آپ نے فل کر لینا ہے. چلیے، اس کے بعد جب آپ کر لیں گے پیپر تو نہ ہی اس کاپی کو جو آنسر شیٹ ہے اس کو فولڈ کیجیے گا. فولڈ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ یہ کمپیوٹرائز جو مشین ہے اس کے بیچ میں جاتی ہے، تو اگر آپ فولڈ کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ریڈ نہیں کرے گا. یا آپ نے اس کو اسٹیپل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور غیر ضروری نشان وہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیے کہ کسی طریقے سے آپ نے اس پہ رائٹنگ نہیں کرنی. ادروائز یہ بھی لکھا ہوا کمپیوٹر جوابی کاپی کو ریڈ نہیں کر سکے گا، جس سے امیدوار فیل ہو سکتے ہیں. اچھا، اب لاسٹ میں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کے جو متعلقہ آپ کے جو لائن میں کیوں میں نگران ہے، جو انویجیلیٹر ہیں، ان سے آپ نے ہیلپ لے لینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پہ اس کو فل کریں اور آپ کوئی بھی غلطی کر بیٹھیں جس سے آپ کا جو پیپر ہے وہ خراب ہو جائے. تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ باتیں جس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں فکس ہو جائیں اور آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں. تو وش یو گڈ لک. اور آپ کو آخری ٹائم پہ ٹو دی پوائنٹ نوٹس چاہیے، پاس پیپر چاہیے، تو آپ infostar.com ویب سائٹ کے تھرو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ اس بٹن کے تھرو رابطہ کر کے ہم سے منگوا سکتے ہیں. اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.